الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ صلاۃ التطوع، آج کا درس نفلی نماز کے بارے میں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ بندے کی بہترین نماز جو ہے وہ اس کے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنی نماز کا کچھ حصہ جو ہے وہ گھروں میں ادا کیا کرو، ولا تتخذوها قبورا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ نفلی عبادت جو ہے یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں ادا کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ کہ گھر کے سرپرست کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کون کون ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ جو تو گھر کے اندر مرد حضرات ہیں یا بچے جو یعنی لڑکے ہیں، ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہ فرمان کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو ساتھ لے کر آؤ، عادت ڈالو، اگر 10 سال کا ہو کر بھی وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھانی ہے۔ لیکن جو گھر کی بچیاں ہیں یا گھر کی عورتیں ہیں، انہوں نے تو گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ تو اگر گھر کا سرپرست جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھے گا تو یقیناً اس کی طرف دیکھ کر گھر کے باقی افراد بھی نماز کی طرف راغب ہوں گے۔ جب صبح فجر کے وقت انسان اٹھتا ہے اور اٹھ کے نوافل یعنی کہ سنن جو ہے وہ گھر میں ادا کر کے آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نماز پڑھانے کے لیے حجرے سے نکلتے تھے، باقی اپنی نفلی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ادا کرتے تھے۔ تو جب بندہ جو ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو یقیناً گھر کے بچے یا گھر کی عورتیں جو ہیں وہ دیکھ کر وہ بھی ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ کاپی کرتے ہیں۔ اور یہ بات اکثر ہمیں یعنی جب ہم بچے تھے ہمیں سکھائی جاتی ہے یا بتلائی جاتی ہے کہ بچے کو بڑے کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو اگر ہم گھر کے اندر اس طرح کے نقش چھوڑیں گے تو یقیناً ہمارے نقش قدم پر ہماری اولاد چلے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات جو بیان فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں نماز نہ پڑھی جائے تو گھر کا ماحول جو ہے وہ قبرستان کی طرح ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، کہ اس کو قبرستان نہ بنا لو، گھر کے اندر عبادت کیا کرو۔ اور پھر نفلی عبادت کا فائدہ، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی لایا کرتا، آپ کی قضائے حاجت کے لیے آپ کو پانی فراہم کیا کرتا تھا، یعنی کہ خدمت گزار تھے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ فقال لی سل، تو کہنے لگے کہ مجھے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، کتنا کمال کا سوال کیا۔ آج ہمارے دل کے اندر کیسے سوال ہوں گے اگر کوئی ہماری خواہش پوچھے کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری خواہش کو پورا کیا جائے گا، تو سوچیں ہمارا کیا سوال ہوگا، ہماری کیا خواہش ہوگی اور ان کی کیا خواہش تھی۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی ہمسائیگی کا سوال کرتا ہوں۔
کہ میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ جنت میں بھی آپ کا ہمسایہ بنا دے مجھے. کیا خواہش؟ دل کے اندر یہی خواہش ہوگی نا کہ آپ کا ہمسایہ بنوں گا، جیسے دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں جنت میں بھی آپ کی خدمت کروں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نہیں کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے خیر ہے. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ تو صحابی کہنے لگے کہ نہیں. قلت ہوا ذاک، میں نے کہا صرف یہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اس خواہش کو پورا کرنے میں نا میری مدد کر. اور مدد کیسے کرنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کیا کرو. تم نفلی عبادت کرو گے، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس خواہش کو پورا کر دیں گے. تو اس قدر خواہش، اس قدر، یعنی اس میں دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ سجدے کرنے سے، زیادہ نوافل پڑھنے سے بندے کی خواہشات پوری ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ فرض نماز جو ہے نا، ایک تو بدبختی ہے ہماری کہ فرض نماز صرف ایک کاروائی کے لیے ہم پوری کرتے ہیں بس. ایک وہ چیز جو فرض نماز میں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ برے کاموں سے روکتی ہے. ہم نماز بھی پڑھے جاتے ہیں، ہم غلط کام بھی سارے کری جاتے ہیں. نماز وہ معاملات، کسی ملک کے بارے میں یہاں تک بھی سنا تھا کہ کہتے ہیں کہ نائٹ کلب اور مسجد آمنے سامنے ہے. اذان ہوتی ہے تو لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کلب میں چلے گئے. وہ کہتے جی وہ دینداری ایک طرف، دنیا داری ایک طرف. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے. تو پہلے تو ہماری فرض نمازیں ہی اس قابل نہیں ہیں. دوسرا، اگر ہم نوافل سے بھی جو ہے نا وہ اپنی ادائیگی نوافل کے اندر بنا لیں تو پھر ہماری خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ پھر ہماری مصائب اور پریشانیاں زیادہ ہی ہوں گی. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نفلی عبادت کا اہتمام کیا جائے. اللہ سے دعا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا